پروگرام کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کو ٹی وی اسکرین پر نیچے جو مٹیریلز دکھ رہے ہیں انہیں پلیز آپ لے کے بیٹھیے تاکہ جب میں 8 o'clock سٹارٹ کروں تو آپ پیچھے نہ رہ جائیں. ٹھیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم مائی لٹل اینجلز. السلام علیکم. استقبال ہے آپ لوگوں کا آپ کے اس پروگرام میں جس کا نام ہے سلام کڈز فن اینڈ فیتھ. یعنی ہم فن بھی کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اپنے فیتھ کو ہر ایپیسوڈ کے ساتھ اور اسٹرانگ کرتے ہیں. رائٹ؟ ویری گڈ. امید ہے آپ سبھی ٹھیک ٹھاک ہیں. آپ نے اپنے پیرنٹس کو پریشان نہیں کیا ہوگا اور گڈ گرلز اور گڈ بوائز بن کے رہے ہوں گے. ونڈرفل. may اللہ bless you even more. ٹھیک ہے، تو آج کا جو ایپیسوڈ ہے وہ ہم ماہ سفر کے اعتبار سے کر رہے ہیں. ماہ سفر اسلامک کیلنڈر کا 2nd month ہے. پہلا منتھ کون سا تھا؟ ویری گڈ. کتنے انٹیلیجنٹ ہیں آپ سبھی. ماہ محرم پہلا تھا اور دوسرا کون سا ہے؟ 2nd month کون سا ہے؟ ماہ سفر. اس ماہ سفر میں ہم ایام ازاں تو مناتے ہی ہیں، مجلسیں تو کرتے ہی ہیں، لیکن اس مہینے میں ہمارے 3 معصومین کی، کتنے معصوم ہیں ہمارے؟ 14 معصومین. ان میں سے 3 معصومین کی شہادت اسی مہینے میں ہوئی. یعنی 28 صفر 28 صفر کو ہمارے دوسرے امام حسن علیہ السلام اور ہمارے اور آپ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت ہوتی ہے. اور اسی کے اگلے دن یعنی 29 صفر کو امام علی رضا علیہ السلام کی بھی شہادت ہوتی ہے. تو آج ہم تھوڑا سا ان ڈیٹیل امام حسن علیہ السلام کے بارے میں جانیں گے. آپ جانتے ہیں امام حسن علیہ السلام سارے اماموں میں سب سے اسپیشل ہیں. ایک ایسی اسپیشیلٹی، ایک ایسی فضیلت، ایک ایسی سپریمسی امام حسن علیہ السلام کے پاس ہے جو اور کسی امام کے پاس نہیں ہے. اگر ہے بھی تو امام حسن علیہ السلام کو سب سے پہلے وہ فضیلت ملی، سب سے پہلے وہ اسپیشیلٹی ملی. جانتے ہیں وہ کیا ہے؟ میں بتاتی ہوں آپ کو. امام حسن علیہ السلام وہ سب سے پہلے امام ہیں، وہ سب سے پہلے انسان ہیں کہ جن کے مما بھی معصوم ہیں اور جن کے بابا بھی معصوم ہیں. یعنی جن کے والد محترم بھی معصوم ہیں اور جن کی والدہ محترمہ بھی معصوم ہیں. امام علی علیہ السلام جو اولیاؤں کے، ولی خدا کے سردار ہیں، ائمہ کے سردار ہیں. اور ماں کون ہے آپ کی؟ آپ کی والدہ جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا جو تمام عورتوں کی سردار ہیں اور وہ واحد عورت جو عصمت کے درجے پر فائز ہیں. 14 معصومین میں وہ واحد عورت، دا اونلی فیمیل کون ہے؟ جناب فاطمہ زہرا. تو امام حسن علیہ السلام وہ امام ہیں جن کے مما اور بابا دونوں معصوم ہیں. امام حسین کے پاس بھی یہ فضیلت ہے، لیکن جو بات خاص ہے امام حسن علیہ السلام کے بارے میں وہ یہ کہ آپ کو یہ فضیلت امام حسین علیہ السلام سے پہلے ملی ہے نا. بالکل خاص فضیلت. اب میں آپ کو بتاتی ہوں امام حسن علیہ السلام کے بچپن کا ایک واقعہ جو ایک بہت اسپیشل واقعہ ہے، کیونکہ یہ ہمارے اور آپ کے لیے ایک اچھا میسج بھی ہولڈ کرتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے جو 10 فروع دین ہیں جنہیں ہم نے ڈسکس کیا تھا ان میں نہی عن المنکر اور امر بالمعروف بھی ہے. یعنی لوگوں کو نیکی کی ہدایت دینا اور غلط کام سے روکنا. یعنی اگر ہم کسی کو کچھ غلط کرتے ہوئے دیکھیں تو اس کی اصلاح کریں. یہ جو سٹوری میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں، اس سٹوری میں ہم یہ سیکھیں گے کہ جب کسی کی غلطی کی اصلاح کریں، جب کسی کی غلطی کو کریکٹ کریں، جب کسی کی مسٹیک کو کریکٹ کریں تو پھر طریقہ کیسا ہونا چاہیے. بچپن کا واقعہ ہے. امام حسن اور امام حسین علیہ السلام مسجد میں تھے جب آپ نے دیکھا کہ ایک بزرگ، ایک ایلڈرلی پرسن ہے جو وضو کر رہے ہیں. لیکن آپ نے کیا دیکھا کہ یہ وضو جو کر رہے ہیں وہ غلط طریقے سے کر رہے ہیں، ان کا وضو صحیح نہیں ہے. اب کیونکہ امام حسن امام حسین امام ہیں، ان کے سامنے کوئی کچھ غلط کر رہا ہو تو وہ اسے کریکٹ ضرور کریں گے. لیکن جو وضو کر رہے تھے وہ ایلڈرلی تھے، وہ بڑے تھے، بزرگ تھے. تو امام انہیں کیسے کریکٹ کرتے کہ انہیں برا بھی نہ لگتا؟ امام نے ایک بہت ہی اسمارٹ آئیڈیا سوچا. آپ جانتے ہیں مولا نے کیا کیا؟ امام حسن اور امام حسین ان ایلڈرلی پرسن کے پاس گئے اور جا کر کے ان ایلڈرلی پرسن سے کہا کہ ہم وضو کر رہے ہیں، کیا آپ پلیز ہمیں بتا دیں گے ہمارا وضو صحیح ہے یا غلط؟
اور انہوں نے وضو کرنا شروع کیا. اب جو ایلڈرلی پرسن تھے وہ سمجھ گئے کہ یہ بچے تو بچے نہیں ہیں, یہ امام ہیں, اگر یہ وضو کر رہے ہیں تو یہ غلط نہیں ہو سکتا, یعنی میرا وضو غلط ہے. آپ نے دیکھا امام نے کتنے اچھے طریقے سے ان بزرگ کی اصلاح بھی کر دی, ان ایلڈرلی پرسن کو کریکٹ بھی کر دیا, اور انہیں برا بھی نہیں لگا. ہم اور آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ ہمارے سامنے اگر کوئی غلطی کر رہا ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ تم یہ غلط کر رہے ہو, تمہیں ایسے نہیں کرنا چاہیے, اللہ پسند نہیں کرے گا, اللہ گناہ دے گا, یو آر ناٹ اے نائس مسلم. بٹ از دیٹ دا کریکٹ وے؟ کیا یہ صحیح طریقہ ہے؟ نو, دیٹ از ناٹ ہاؤ آر امامز ہیو ٹاٹ اس. ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جب ہم کسی کی غلطی کی اصلاح کریں تو اسے اس طریقے سے کرنا چاہیے کہ سامنے والا اپنے آپ کو چھوٹا محسوس نہ کرے, سامنے والا اپنی غلطی کو کریکٹ بھی کر لے اور اسے برا بھی نہ لگے. تھا نا یہ ایک بہت اچھا سا واقعہ جس سے ہم نے ایک اچھا میسج سیکھا. اب باری آتی ہے ہمارے اس سیکشن کی جس کا نام آج ہم نے رکھا ہے سیگریگیٹ دی ٹائٹلز. اس میں کرنا آپ کو یہ ہے کہ یہ جو جار آپ دیکھ رہے ہیں اس میں سارے ٹائٹلز مکسڈ اپ ہیں, 2 لوگوں کے ٹائٹلز ہیں اس میں, کیونکہ 28 صفر کو امام حسن اور رسول اللہ دونوں کی شہادت ہے, اسی لیے ہم نے اس جار میں دونوں کے القاب, دونوں کے ٹائٹلز رکھے ہوئے ہیں. اب آپ کو ان ٹائٹلز کو سیگریگیٹ کرنا ہے, یعنی امام حسن کے جو ٹائٹلز ہیں انہیں امام حسن کے پاس لگانا ہے, اور رسول اللہ کے جو ٹائٹلز ہیں انہیں رسول اللہ کو دینا ہے. ٹھیک ہے, تو دیکھتے ہیں سب سے پہلا ٹائٹل کون سا ہے. مصطفیٰ, المصطفیٰ. اب بتائیے یہ مصطفیٰ کس کا ٹائٹل ہے؟ کیا یہ رسول اللہ کا ٹائٹل ہے یا امام حسن علیہ السلام کا ٹائٹل ہے؟ ونڈرفل, یو آر سو انٹیلیجنٹ. آپ لوگ اکثر سنا کرتے ہیں, میں بھی کتنی بار کہتی ہوں, ہمارے اور آپ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو مصطفیٰ ہے ہمارے آخری نبی یعنی رسول اللہ کا ٹائٹل. دوسرا ٹائٹل دیکھتے ہیں کیا ہے. دوسرا ٹائٹل ہے رحمت للعالمین. کس کا ٹائٹل ہے یہ تو آپ کو پتا ہونا چاہیے. ونڈرفل, آپ لوگوں کو تو پتا ہے. رحمت للعالمین ہے ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ٹائٹل. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ ساری دنیا کے لیے مرسی, رحمت بن کر دنیا میں آئے. اب دیکھتے ہیں تیسرا ٹائٹل کیا ہے. تیسرا ٹائٹل ہے سبت اکبر. اب بتائیے یہ کس کا ہے؟ کریکٹ, امام حسن علیہ السلام کا ٹائٹل ہے سبت اکبر, یعنی آپ رسول اللہ کی بڑی اولاد ہیں. آپ کو پتا ہے آپ کو رسول اللہ کی اولاد کیوں کہا جاتا ہے؟ یس, میدان مباہلہ میں رسول اللہ امام حسن اور امام حسین کو اپنے بیٹے بنا کر لے گئے تھے, اسی لیے آپ کو سبت اکبر کہا جاتا ہے. اب باری آتی ہے سیدی شباب اہل جنت. ایکسلنٹ, مجھے تو آپ لوگوں کو کچھ بتانا ہی نہیں پڑتا, آپ لوگوں کو خود ہی سب کچھ پتا ہے. ویری گڈ, ماشاء اللہ. امام حسن علیہ السلام جنت کے تمام جوانوں کے سردار ہیں, اور ان کے ساتھ ساتھ کریکٹ امام حسین علیہ السلام بھی جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. اب باری آتی ہے امین کی. مجھے بتائیے امین کس کا لقب ہے؟ امام حسن کا؟ نو, امین ہے رسول اللہ کا لقب. آپ کو پتہ ہے رسول اللہ پورے مکہ میں, پورے مدینے میں مشہور تھے کہ آپ جس کی بھی امانت لیتے ہیں, امانت مطلب فار ایگزامپل آپ کے کسی فرینڈ نے آپ کے پاس کوئی چیز رکھائی ہو کہ علی میری پلیز یہ پینسل اپنے پاس رکھ لو, میں جب وہاں واش روم سے لوٹ کر آؤں گا تو مجھے یہ پینسل دے دینا. تو وہ پینسل جو آپ کے فرینڈ نے آپ کے پاس رکھائی ہے وہ امانت ہے. اب اگر اس پینسل کو آپ نے یہ سوچ کر رکھ لیا کہ کتنی اچھی پینسل ہے, میں اسے رکھ لیتا ہوں, علی کو کہہ دوں گا کہ تمہاری پینسل کھو گئی, تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے امانت میں خیانت کر دی, یعنی آپ امین نہیں ہیں. لیکن اگر اس پینسل کو علی نے اپنے فرینڈ کو لوٹا دیا تو پھر علی کیا ہو گئے؟ امین ہو گئے. اینڈ رسول اللہ مشہور تھے کہ آپ امین ہیں. جو بھی کوئی آپ کے پاس جو بھی امانت رکھواتا تھا رسول اللہ اسے سیف گارڈ کر کے رکھتے تھے, اور جب وہ اسے واپس لینے آتا تھا تو رسول اللہ اسے لوٹا دیا کرتے تھے, یعنی آپ امین ہیں. اب باری آتی ہے آخری لقب کی. دیکھیں تو ذرا یہ کیا ہے؟
मुजतबा। मुजतबा किसका लक़ब है? रसूलुल्लाह का या फिर इमाम हसन अलैहिस्सलाम का? यस, इमाम हसन अलैहिस्सलाम का लक़ब है मुजतबा। वंडरफुल, आप लोगों ने बहुत अच्छे से जवाब दिया। और अगर सही जवाब दिया है आपने इन तमाम अलक़ाब का, तो मुझे इस नंबर पर ज़रूर भेजिएगा अपने नाम। मैं इंशाअल्लाह अगले एपिसोड में उन्हें कॉल आउट करूँगी। पिछले एपिसोड में इश्फा ज़ैदी ने और हमारे यूट्यूब चैनल पर मोहम्मद ज़ैदी ने तमाम क्वेश्चंस के बिल्कुल सही सही जवाब दिए थे। कंग्रेचुलेशंस टू यू बोथ। इसी के साथ बारी आती है 8 o'clock की। आज 8 o'clock में जो भी आर्ट हम करेंगे, उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ। इमाम हसन अलैहिस्सलाम से किसी ने आकर कहा कि आप हर वक्त अल्लाह 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 करते रहते हैं, हर बात में अल्लाह अल्लाह करते रहते हैं, आखिर आपका रिश्ता क्या है अल्लाह से? आखिर आपका रिश्ता क्या है तौहीद से? तो आपको पता है, इमाम ने एक बहुत खूबसूरत जवाब दिया। इमाम ने जवाब दिया और क्या कहा कि हमारा अल्लाह से वही रिश्ता है जो सूरज का, सन का, उसकी रेज से होता है, जो सूरज का उसकी किरणों से होता है, उसकी शुआओं से होता है। यानी हम किरणों से पहचानते हैं, शुआओं से पहचानते हैं, रेज से पहचानते हैं कि सन मौजूद है। बिल्कुल उसी तरीके से अहले बैत अतहार को देखकर हम पहचानते हैं अल्लाह को। और यही रिश्ता है अहले बैत अतहार का और तौहीद का, कि हम जैसे जैसे आइम्मा मासूमीन को, अहले बैत अतहार को और ज़्यादा जानते हैं, उनकी मारिफत हमारे दिलों में बढ़ती है, वैसे वैसे अल्लाह की मारिफत हमारे दिलों में बढ़ती जाती है। कि जब अहले बैत इतनी फ़जीलतों के हामिल हैं, तो वो अल्लाह जिन्होंने इन्हें बनाया है, वो ख़ुद कितनी फ़जीलतों का हामिल होगा, है कि नहीं? जिस अल्लाह ने इन अहले बैत को बनाया है, वो ख़ुद कितना पावरफुल होगा, कितना मैग्निफिसेंट होगा जिसने इन अहले बैत अतहार को बनाया है। तो आज इस 8 o'clock में हम बनाएंगे एक सन जो रिप्रेजेंट करेगा अहले बैत अतहार को, और उसकी रेज में हम कुरान के उन वर्सेस का, उन आयात का रेफरेंस लिखेंगे जो इमाम हसन अलैहिस्सलाम और अहले बैत अतहार की शान में नाजिल हुई। तो सबसे पहले हम एक लाइट हैंडेडली एक सन बना लेंगे। एक परफेक्ट सर्कल तो नहीं है, मगर ये हमने एक सर्कल बना लिया, ठीक है। अब इसकी रेज बनाएंगे। रेज जो है वो हम सीधी सीधी लाइन जैसे बनाते हैं वैसे नहीं बनाएंगे, क्योंकि हमें उसके अंदर लिखना भी है, तो हम ट्रायंगुलर रेज बनाएंगे, ठीक है, लाइक दिस। नाउ अ स्मॉलर वन, उसके बाद एक बड़ी वाली, फिर एक छोटी वाली, फिर एक बड़ी वाली, एंड इसी तरह हम ये पैटर्न रिपीट करते जाएंगे, स्मॉल बिग, ठीक है। ग्रेट, बना रहे हैं आप लोग भी? यस प्लीज। और फिर एक छोटी, ये लीजिए मेरा सन बन गया। अब हम करेंगे क्या, इसको कलर कैसे करेंगे? दिस कैन नॉट बी सो सिंपल, राइट। अब हम एक स्ट्रॉ लेंगे और इस स्ट्रॉ को देखिए कि हम कैसे कट करेंगे। हम इसके 3 पार्ट्स करेंगे और छोटे छोटे से, ये देख रहे हैं आप, ये देखिए, एक कट यहाँ लगाया है, एक कट छोटा सा और लगाएंगे, और एक कट और लगाएंगे, यानी हम 3 कट्स लगाएंगे। और 3 कट्स लगाने के बाद हम इसको ओपन कर लेंगे लाइक दिस। देख रहे हैं आप लोग? वंडरफुल। अब हम ले लेंगे वाटर कलर और हम करेंगे स्ट्रॉ पेंटिंग इस स्ट्रॉ से। यानी आज हम ब्रश नहीं यूज़ करेंगे, हम इस स्ट्रॉ को एज अ ब्रश यूज़ करेंगे। ये देखिए, इसमें डिप करेंगे इसको एंड वी स्टैम्प इट। देख रहे हैं आप, पैटर्न बन के आ रहा है। लवली। आपके पास अगर पोस्टर कलर्स हो ना घर पे, तो आप इसको और बेटर कर सकते हैं। एडिंग मोर वाटर टू माई कलर।
and again stamp stamp stamp. आप चाहें तो इसमें ऑरेंज कलर भी मिक्स कर सकते हैं सो दैट वो एकदम फायरी सा सन लगे. Now I'm going to add some orange to it. अब ये ऑरेंज ऐसा होना चाहिए कि ये इसमें अलग अलग ना दिखे, लगे जैसे फायर होता है ना, मिक्स्ड अप सा, कहीं कहीं ऑरेंज कहीं कहीं येलो. नाइस. डन. अब बीच में इसके कर लेते हैं इसी तरीके से येलो और ऑरेंज को मिक्स. आई होप यू ऑल आर हैविंग फन कलरिंग विद अ स्ट्रॉ. आपने अपने स्कूल में फिंगर पेंटिंग की होगी, मगर स्ट्रॉ पेंटिंग आई एम श्योर नहीं की होगी. एडिंग मोर येलो क्योंकि ये ऑरेंज ज़्यादा हो गया है. पॉसिबल होगा तो आप लोग प्लास्टिक स्ट्रॉज लीजिएगा. देखिए मैंने पेपर स्ट्रॉ लिया है ना, इसलिए ये बार बार टेयर अप हो जा रहा है. आप लोगों के लिए अगर पॉसिबल होगा तो प्लास्टिक स्ट्रॉज लीजिएगा, वो जो आपके फ्रूटीज़ और माजा के साथ आता है ना, दैट विल वर्क द बेस्ट. डन. माई सन इज़ रेडी. अब हम इसमें लिखेंगे आयात के रेफरेंसेस लिखेंगे. पहले तो आप चाहें तो इसको एक फायरी सी आउटलाइन दे दें. अगर सन में इतनी हीट ना होती तो हमारा अर्थ पे या फिर दुनिया में कहीं भी जहाँ भी ज़िंदगी है वो हीट की वजह से है. ये हीट ही जो है वो लाइफ को पॉसिबल करती है, और इन रेज़ की वजह से हमें पता चलता है कि सन मौजूद है. देख रहे हैं आप, एकदम रफली जो है वो मैंने इसको ये फायरी आउटलाइन दे दी. हाउ प्रिटी इज़ इट लुकिंग. आप लोग भी मुझे भेजिएगा तो मैं देखूं आपने कितना प्रिटी बनाई है. ओके, अब हम लिखेंगे इनमें आयात. आपको पता है इमाम हसन अलैहिस्सलाम पंजतन पाक जो हैं उनके एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फ़र्द हैं, यानी वो 5 लोग जिनसे पंजतन बनते हैं उनमें से एक इमाम हसन अलैहिस्सलाम हैं. तो वो आयात जो पंजतन की शान में नाजिल हुई, जो अहले बैत की शान में नाजिल हुई, उन सभी के मिज़दाक़ इमाम हसन अलैहिस्सलाम भी हैं. इसीलिए हम सबसे पहले लेंगे आये मवद्दत जो है सूरह शूरा की आयत नंबर 23, विच मीन्स 42.23. क्या है 42.23? 42 है सूरा नंबर और 23 है आयत नंबर. क्या है ये आयत? एक छोटी सी एरो डाल के मैं यहाँ लिख देती हूँ. आयत ए मवद्दत. आया मवद्दत क्या है? जिसमें अल्लाह ने अहले बैत अतहार की मोहब्बत का हुक्म दिया है. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल क़ुरबा. ये तमाम आयात हमें याद होनी चाहिए, ठीक है. अब इसके बाद हम लेते हैं सूरह आले इमरान की 61st आयत जो है 3.61. यहाँ पे एक एरो देते हैं और लिखते हैं आये मुबाहिला. जो मैंने अभी आपको बताया था कि मैदान मुबाहिला में रसूलुल्लाह इमाम हसन अलैहिस्सलाम को अपना फ़र्जंद, अपना बेटा बनाकर ले गए थे. ये वो आयत थी जिसके नाजिल होने के बाद रसूलुल्लाह इमाम हसन को, इमाम हुसैन को अपना फ़र्जंद बनाकर मुबाहिला करने गए थे. इसके बाद बारी आती है सूरह कौसर की, यानी कि सूरा नंबर 108. इसकी कोई एक आयत नहीं बल्कि सारी, यानी 3 की 3 आयत, जो सबसे छोटा सूरा है कुरान मजीद का, सूरह कौसर, उसकी भी सबसे पहली तफसीर कौन है? इमाम हसन अलैहिस्सलाम है. आपको
کو پتہ ہے سورہ کوثر میں اللہ نے رسول اللہ سے وعدہ کیا کہ ہم تمہیں کوثر عطا کریں گے، ایسی آل عطا کریں گے جو قیامت تک باقی رہے گی. اور اس کی تفسیر بن کر سب سے پہلے دنیا میں کون آیا؟ امام حسن علیہ السلام. اس کے بعد ہم لیتے ہیں سورہ دہر یعنی کہ سورہ نمبر 76. آپ کو پتہ ہے سورہ دہر بھی پورا کا پورا اہل بیت اطہار کی شان میں نازل ہوا. تقریباً 31 آیات اس سورہ میں ہیں اور وہ ساری اہل بیت اطہار کی شان میں نازل ہوئی ہیں. اب دیکھیے پروگرام تو چھوٹا سا ہے، میں ساری آیات کی آپ کو اتنی ساری ڈیٹیلز نہیں دے سکتی ہوں. آپ تھوڑا سا ہوم ورک کیجیے گا اپنے پیرنٹس سے، اپنے گھر میں اپنے استاد سے جو آپ کو دینیات پڑھانے آتے ہوں گے ان سے پوچھیے گا کہ سورہ دہر کیوں نازل ہوا، کب نازل ہوا، اور جب آپ کو پتہ چل جائے تو مجھے ویڈیو بھی بھیجیے گا بتاتے ہوئے. اس کے بعد ہم لیں گے آیہ تطہیر سورہ احزاب کی، یعنی سورہ بھی 33 اور آیت بھی 33. کیا ہے یہ آیت؟ آیہ تطہیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم، جسے ہم ہر روز حدیث قصہ میں پڑھتے ہیں. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یعنی ہم نے انہیں اس طریقے سے پاک کیا کہ جس طریقے سے پاک کرنے کا حق ہے، یعنی کوئی برائی اہل بیت اطہار کے قریب نہیں آ سکتی. یہ دیکھیے یہ وہ سورج ہے جو ہم نے بنایا ہے اہل بیت اطہار کی شان میں نازل ہوتی ہوئی آیات کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے. اب کیونکہ اسے لکھتے وقت یہ سرکولر ہے، سن ہے، تو میں پیپر کو یوں گھماتی جا رہی تھی، اس وجہ سے کچھ سیدھا لکھا ہوا ہے کچھ الٹا لکھا ہوا ہے. بہرحال آپ لوگ اس بات کا خیال رکھ لیجیے گا تاکہ یہ الٹا سیدھا نہ ہو جائے. تو یہ تھا ہمارا 8 o'clock. اب باری آتی ہے حدیث آف دا ڈے کی. آج الحمدللہ ہمارا 6th ایپیسوڈ ہے. ابھی تک ہم نے 5 حدیثیں یاد کر لی ہیں اینڈ آئی ایم سو پراؤڈ آف آل آف یو. اللہ آپ کو بھی توفیق دے، مجھے بھی توفیق دے کہ جو حدیث میں آپ کو بتاتی ہوں میں اس پہ عمل کر سکوں، اور جو حدیث آپ یاد کر کے مجھے ویڈیوز بھیجتے ہیں اس پر آپ بھی عمل کر سکیں. ٹھیک ہے، تو آج کی ہماری حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا چہرے کی تازگی اور تراوٹ سچ بولنے کی وجہ سے ہوتی ہے. ہم کیا کچھ نہیں کرتے کہ ہم پریٹی دکھیں، ہم اچھے لگیں، ہے نا. ہم آج کل تو آپ لوگ دیکھتے ہوں گے مما لوگ کتنا میک اپ کرتی ہیں، کیا کچھ کرتی ہیں، لیکن اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم بنا میک اپ کے بھی پریٹی لگیں، ہر کسی کو ہمارا چہرہ اچھا لگے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سچ بولنا چاہیے. پھر ہمیں کسی میک اپ کی ضرورت نہیں پڑے گی، کسی بھی ایکسیسری کی ضرورت نہیں پڑے گی. ہمارا چہرہ تازہ اور تازہ ترین لگے گا. بقول رسول اللہ کیا فرمایا آپ نے؟ چہرے کی تازگی اور تراوٹ سچ بولنے کی وجہ سے ہوتی ہے. یعنی دا پرسن ہو آلویز اسپیکس دا ٹروتھ ہیز اے ویری بیوٹیفل فیس. ہو سکتا ہے یہ حدیث جو میں نے انگلش میں ٹرانسلیٹ کر کے آپ کو سنائی ہے وہ ورڈ ٹو ورڈ نہ ہو، مگر اس کا آئیڈیا یہی ہے. اسی کے ساتھ باری ہے ہمارے اسپاٹ لائٹ سیگمنٹ کی، جو ہے آپ کا سیگمنٹ. سب سے پہلے حدیث آف دا ڈے کے ویڈیوز ہم آپ کو دکھائیں گے. ہمیں انابیہ فاطمہ نے پچھلے سے پچھلے ایپیسوڈ میں جو حدیث ہم نے آپ کو بتائی تھی کہ امام حسین علیہ السلام سفینہ نجات ہیں، اس حدیث کو انابیہ فاطمہ یہاں آپ کے سامنے بیان فرما رہی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رسول اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان الحسین مصباح الہدی صفات النجات، یقیناً حسین نجات کی کشتی ہے اور ہدایت کا چراغ. انابیہ بیٹے ماشاء اللہ، اللہ آپ کو اور توفیق دے، آپ نے بہت اچھے سے اس کو بیان کیا. اسی طریقے سے مجھے اپنے ویڈیوز بھیجتے رہیے آپ لوگ تاکہ ہم اور روز بیٹر سے بیسٹ ہو سکیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد باری آتی ہے ہمارے آرٹ ورک کی، جو ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں آرٹ ورک کیا تھا. یہ ہمارے بچوں نے سفینہ نجات بنا کر دکھایا ہے. ماشاء اللہ. ردا فاطمہ پنجوانی، آئی وانٹ ٹو کنگریچولیٹ یو. آپ ہر ایپیسوڈ میں آرٹ ورک کر کے ہمیں بھیجتی ہیں. اللہ آپ کو اور مزید توفیقات سے نوازے. یہ رہے ہمارے ننھے منوں کے اچیومنٹس. ماشاء اللہ، میں اللہ بلیس یو امینسلی. اللہ آپ لوگوں کو اور کامیاب کرے، اسی طریقے سے آپ لوگوں کے اچیومنٹس ہمیں ملتے رہیں. اور یہ رہے ریسیٹیشنس.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حسین منی وانا من الحسین حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں جنگل پہاڑ کرتے ہیں نادے علی علی مشکل کو سب کی حل کرو مشکل کو شالی نعرے حیدری یا علی نعرے خیبری یا علی نعرے بوزری یا علی نعرے پنجتنی یا علی نعرے سلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله عليه وآله وسلم صلى الله عليه وآله وسلم حسین منی وأنا من الحسین میرا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں ماتم کر لو حسین کا لوگو دنیا فانی ہے ماتم کر لو حسین کا لوگو دنیا فانی ہے ٹوٹتی ہے کب ساس کی ڈوری ٹوٹتی ہے کب ساس کی ڈوری بات یہ کس نے جانی ہے ماتم کر لو حسین کا. ماشاء اللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر سے نوازے. آپ جو بہترین ذکر کرتے ہیں، یقیناً اس سے بہتر اور کوئی ذکر نہیں ہے، اس سے بہتر اور کوئی عبادت نہیں ہے، اور اللہ آپ کو توفیق دے کہ آپ جس کا ذکر کرتے ہیں اس کی سیرت پر عمل بھی کر سکیں. ایک بات خاص جو میں آج بیان کرنا چاہتی ہوں، اگلا ایپیسوڈ انشاءاللہ جو آئے گا وہ عید زہرا کے بعد آئے گا، تو میں ویٹ کر رہی ہوں. آپ لوگ جلدی جلدی سے مجھے ساری منقبت بھیج دیجئے اور اچھے اچھے اشعار بھیج دیجئے، اور عید زہرا آپ نے کیسے سیلیبریٹ کی مجھے ان کے بھی ویڈیوز بھیجیے، آڈیوز بھیجیے، پکچرز بھیجیے. انشاءاللہ ہم عید زہرا کے اپنے ایپیسوڈ میں اسے ضرور ٹیلی کاسٹ کریں گے. اسی کے ساتھ ساتھ آپ پہنچے ہیں ہم اس ایپیسوڈ کے اینڈ پر، اور دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے سلام کڈس کا اگلا ایپیسوڈ لے کر. آپ لوگوں سے ملنے میں ضرور آؤں گی. سنڈے کو 2:30 بجے دیکھنا مت بھولیے گا. سلام کڈس فن اینڈ فیتھ. میں لیتی ہوں ودا. خدا حافظ.